بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 38۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا دو اگرچہ کہ ایک آیت ہی ہو۔ Convey from me to the people even if it is one ayah۔ حدیث نمبر 39۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ Whoever guides to something good gets a reward similar to the one who performs it۔ حدیث نمبر 40۔ کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بیان کر دے۔ It is enough for a person to be a liar that he narrates everything he hears without verifying۔ حدیث نمبر 41۔ فواللہ لأن يهدي اللہ بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم، اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا تیرے لیے لال اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ By Allah, if Allah guides even a single person through you, that would be much better than for you than a whole herd of red camels۔ حدیث نمبر 42۔ من يقل ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، جو ایسی باتیں کہنے لگے جو میں نے نہیں کہا تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ Whoever attributes a saying to me which I have not said, then let him book his place in the fire, that is hell۔ حدیث نمبر 43۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ Supplication is worship۔ حدیث نمبر 44۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ There is nothing more nobler in the sight of Allah than supplication۔ حدیث نمبر 45۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو۔ Supplication to Allah with full conviction in His acceptance۔ حدیث نمبر 46۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ Nothing repels the decree except supplication۔ حدیث نمبر 47۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا واپس نہیں کی جاتی۔ The dua between the azan and اقامہ is not rejected۔ حدیث نمبر 48۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ The best form of remembrance is لا الہ الا اللہ، that is, there is none worthy of worship except Allah۔ حدیث نمبر 49۔ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ The supplication of a Muslim for his brother in his absence is accepted۔ حدیث نمبر 50۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ Whoever says سبحان اللہ وبحمدہ، a date tree is planted for him in paradise۔ حدیث نمبر 51۔ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو تم کثرت سے دعا کرو۔ A servant is closest to his Lord when he is in prostration, so supplicate profusely۔ حدیث نمبر 52۔ اذا دعا احدكم فليعزم المسألہ، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو عزم و یقین کے ساتھ کرے۔ When one of you makes dua, he should do so with certainty and conviction۔ حدیث نمبر 53۔ ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ،
بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے. The most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala are Subhanallah wa bihamdi. That is, glory to be Him, and to Him belongs all praises.